ہزاروں خواہشیں ایسی کہ ہر خواہش پہ دم نکلے، بہت نکلے میرے ارماں لیکن پھر بھی کم نکلے۔ ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں سیاست نامہ یوٹیوب چینل میں، آپ کا میزبان عثمان خان، اور آج آپ کو بتائیں گے بہت سے ایسے ارمان ہوتے ہیں جو دلوں میں رہ جاتے ہیں اور ہم ان کو پورا کرنا چاہتے ہیں لیکن نہیں ہو پاتے۔ سیاست کا میچ اس وقت بالکل آخری اوورز میں داخل ہو چکا ہے اور اب وزیر اعظم شہباز شریف کے بہت سے ایسے خواب ہیں جو وہ پورا کرنا چاہتے ہیں لیکن پورے ہوتے دکھائی نہیں دے رہے ہیں۔ اب ان کے پیچھے کیا وجوہات ہیں؟ دیکھیں، شہباز شریف کا ایک انٹرنیشنل مقولہ ہمیں یاد آتا ہے۔ وہ خود کہتے تھے بیگرز کین ناٹ بی چوزرز۔ جو بھکاری ہوتے ہیں نا، وہ اپنی چوائس کو خود جو ہے وہ منتخب نہیں کر سکتے۔ اب یہاں پر سچویشن اس طرح کی بنی ہے کہ جو شہباز شریف چاہ رہے ہیں وہ ہو نہیں رہا، جو شہباز شریف سے کروایا جانا چاہ رہے ہیں نواز شریف صاحب وہ بھی نہیں ہو رہا۔ اس نون لیگ کو سمجھ نہیں آ رہی ہے کہ اب یہ ہو کیا رہا ہے ہمارے ساتھ۔ اصل میں ان کے ساتھ بہت بڑا ہاتھ ہو گیا ہے۔ اب ہاتھ کیسے ہو گیا، آپ کو ذرا سچویشن سمجھاتے ہیں۔ بڑی تین خبریں ہیں، خواجہ آصف نے کیا کہا ہے، شاہد خاقان عباسی نے کیا کہا ہے، رانا ثناء اللہ نے کیا کہا ہے۔ جب آپ ان تینوں چیزوں کو سمجھیں گے آپ کو ساری چیزیں کلیئر ہو جائیں گی۔ سچویشن کچھ اس طرح سے ہے کہ وزیر اعظم پاکستان کے پاس جو سمری آنی تھی وہ ابھی تک نہیں آئی نئے آرمی چیف کی تقرری کے حوالے سے۔ اب یہاں پر پرابلم ایک یہ ہے کہ جن جرنل کو وہ نون لیگ آرمی چیف لگانا چاہ رہی ہے وہ جنرل باجوہ کی ریٹائرمنٹ سے 2 دن پہلے ریٹائر ہو رہے ہیں۔ اب نون لیگ چاہتی ہے کہ اس جرنل کو ری انسٹیٹ کیا جائے، اس کے لیے آرمی ایکٹ میں تبدیلی کی گئی اور ان کو برقرار رکھا جائے اور ان کو جو ہے وہ آگے آرمی چیف بنایا جائے۔ لیکن پرابلم کیا ہے؟ پرابلم یہ ہے کہ جی ایچ کیو سمری بھیجے گا وزیر اعظم کو، وہ سمری جی ایچ کیو ارسال نہیں کر رہا ہے۔ جی ایچ کیو سمری کیوں نہیں ارسال کر رہا؟ جی ایچ کیو اس چیز کا انتظار کر رہا ہے کہ وہ جرنل جو آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ کی ریٹائرمنٹ سے 2 دن پہلے ریٹائر ہونے والے ہیں ان کو پہلے ریٹائر ہو لینے دیں، اس کے بعد ہم سمری بھیجیں گے، کیونکہ اس ٹائم وہ ریٹائر ہو چکے ہوں گے اور اس جرنل کا نام نہیں ہوگا، باقی سینئر ترین جرنیلوں کے نام اس سمری میں موجود ہوں گے۔ اب یہاں پر جو ہے وہ نون لیگ کی دال نہیں گل رہی، کیونکہ نون لیگ تو اس جرنل کو آرمی چیف بنانا چاہتی ہے۔ جنرل عاصم منیر کی بات ہو رہی ہے، ناظرین آپ سمجھ گئے ہوں گے۔ اب سچویشن کو سمجھیے گا۔ جو نون لیگ ہے نا وہ ان کو سمجھ ہی نہیں آ رہا کہ ان کے ساتھ کیا گیم ہو رہی ہے۔ اب یہاں پر آپ کو بتائیں کہ شاہد خاقان عباسی صاحب کہہ رہے ہیں کہ فوری طور پر جو جی ایچ کیو ہے اس کو سمری بھیج دینی چاہیے وزیر اعظم کو، تاکہ وہ نام جو وہ جی ایچ کیو نہیں ڈالنا چاہ رہا وہ نام بھی ہونا بہت ضروری ہے۔ ایک ایلیجیبل افسر کا نام اگر سمری میں نہیں ہوگا تو ہم عدالت سے رجوع کریں گے، یہ کہا ہے شاہد خاقان عباسی نے۔ اب دیکھیں ایلیجیبل افسر وہ کس کو کہنا چاہ رہے ہیں؟ وہ کوڈ ورڈنگ میں جنرل عاصم منیر کی بات کر رہے ہیں۔ وہ چاہ رہے ہیں کہ جنرل عاصم منیر کا نام آئے سمری کے اندر تاکہ وزیر اعظم ان کو آرمی چیف بنائیں۔ لیکن پرابلم یہ ہے کہ جنرل عاصم منیر جنرل باجوہ کی ریٹائرمنٹ سے 2 دن پہلے ریٹائر ہو جائیں گے، تو کیا وہ جو دوسرے 6 جرنیل ہیں جو سینئر موسٹ ہیں جنرل عاصم منیر کے بعد، وہ جو ہے وہ جی ایچ کیو میں پریشر بلڈ کیا ہے انہوں نے کہ جنرل عاصم منیر تو ریٹائر ہو رہے ہیں، ان کا حق نہیں بنتا، جو باقی جرنیل اس وقت موجود ہیں لیفٹیننٹ جنرل کے عہدوں پر یعنی 3 سٹار جنرل، ان میں سے کسی ایک کا حق بنتا ہے آرمی چیف بننے کا۔ تو ادارہ ہمیشہ اپنے جو سینئر ترین جرنیل ہیں ان کی سمری بھیجے گا وزیر اعظم پاکستان کو، تو اس میں سے بنے گی۔ اب جو وزیر اعظم چاہ رہے ہیں ویسا ہو نہیں رہا اور جی ایچ کیو سمری کو ابھی روکے ہوئے ہے۔ اب سچویشن خراب ہونے والی ہے۔ اب دیکھیں رانا ثناء اللہ نے کہا ہے کہ جی ایچ کیو سمری بھیجے یا نہ بھیجے 2 دن کے اندر آرمی چیف ہم فائنل کر لیں گے۔ یہ تو بالکل غیر قانونی بات ہوگی۔ اس پر پی ٹی آئی کا موقف یہ ہے کہ کچھ بھی غیر قانونی ہوا تو ہم عدالت سے رجوع کریں گے۔ تو یہاں پر پھر نون لیگ پھنس جاتی ہے۔ اگر عدالت میں معاملہ چلا گیا تو وہ نون لیگ کا تمام عمل جو ہے وہ غیر آئینی قرار دیا جائے گا۔ تو اب سچویشن کچھ اس طرح سے ہے کہ جو آرمی چیف نیا بنے گا وہ نون لیگ کی منشا کا نہیں بنے گا۔ نون لیگ چاہ رہی ہے کہ ہماری مرضی کا بندہ آئے، لیکن
عمران خان نے پہلے دن سے کہا ہے کہ میری کوئی چوائس نہیں ہے, جو آئے گا وہ پاکستان کا خادم ہوگا. اب آپ کو سمجھنا ہے سچویشن کو. دیکھیں شہباز شریف جا رہے ہیں جو ترکی کے دورے پہ, اور اب ترکی کے دورے پہ جانے سے پہلے وہ سمری منظور کر کے جائیں گے. اب سمری ابھی تک آئی نہیں ہے, وہ کس سمری کو منظور کریں گے؟ تو وہ اپنی مرضی سے جنرل عاصم منیر کا نام دے سکتے ہیں. اسی کے لیے انہوں نے آرمی ایکٹ قانون میں تبدیلی کی ہے جو 1952 کا ایکٹ ہے, اور اس کے حوالے سے آپ کو اپڈیٹ کرتے چلیں تو یہ ایک بالکل غیر آئینی قدم ہے. پاکستان تحریک انصاف جو پی ٹی آئی ہے, پی ٹی آئی کے نزدیک یہ ایک غیر آئینی اور غیر قانونی قدم ہے. وہ اس پر عدالت سے رجوع کریں گے. خواجہ آصف جو ہے نا, وہ ان کو سمجھ ہی نہیں آ رہی کہ یہ معاملہ جو ہے وہ کدھر جا رہا ہے. خواجہ آصف جو ہے انہوں نے اپنے دل کی بھڑاس نکالی اور انہوں نے کہا ہے کہ جو فوج ہے اس نے 73 سال ملک کے اوپر جو ہے وہ جو حکمرانی کی ہے ڈائریکٹلی اور انڈائریکٹلی. کچھ 4 ادوار میں انہوں نے مارشل لا لگایا اور اس کے بعد انہوں نے انڈائریکٹلی حکومت کی. تو وہ اصل میں اپنی اسٹیبلشمنٹ پر اپنی بھڑاس نکال رہے تھے. آج کی جو ان کی تقریر تھی اس میں وہ اپنی ناراضگی کا اظہار کر رہے تھے. ادھر لندن کے اندر جو ہے وہ ایک بڑا انکشاف ہو گیا ہے, چونکہ آپ کے ساتھ ہم نے پچھلے ویلاگ میں بھی شیئر کیا تھا, اور نیکسٹ ویلاگ پورا ڈیٹیل سے لندن پلان کے اوپر ہونے والا ہے. نواز شریف چھٹیاں منانے یورپ نکل گئے ہیں. واہ جی واہ, مزے ہی مزے. جیسے پاکستانی ہم لوگ جاتے ہیں مری ناران کاغان گھومنے, تو ان کا تو گھر ہے لندن. اس کے اوپر ہم ڈیٹیل سے الگ ویلاگ کریں گے. تو آپ کو یہاں پر سمجھانا یہ تھا کہ نیا آرمی چیف کب آئے گا, کون آئے گا. اس کے لیے پہلے جی ایچ کیو سمری بھیجے گا, اور جی ایچ کیو سمری کب بھیجے گا؟ جب وہ جرنل جس نے ریٹائر ہونا ہے وہ ریٹائر ہو جائیں گے, دین سمری بھیجی جائے گی. کیونکہ اگر ابھی سمری بھیجتے ہیں تو وہ سینئر موسٹ جنرل عاصم منیر کا نام بھی یقیناً اس میں ہوگا, تو نون لیگ کی تو مرضی پوری ہو جائے گی. تو اس طرح سے سچویشن کو سمجھیں اور ساری کہانی کلیئر ہو کے سامنے آ جاتی ہے. امید کرتے ہیں ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی. ویڈیو کو شیئر کیجیے گا, اپنی رائے کا اظہار کیجیے گا کمنٹ سیکشن میں. اپنا رکھیے گا خیال. خدا حافظ.